बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ले जी नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने जो है वो अंदिया दे दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से और जजेस से यानी अदलिया से लड़ाई लड़ेंगे, और इस सिलसिले में जो है पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। और उनका कहना ये है कि अभी तो हम पाकिस्तान पहुँचे भी नहीं हैं कि ये 2017 के मामला दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। अब इस सिलसिले में सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा पे और जनरल फैज़ हमीद पे या अदलिया के जजेस पे हमला करेंगे या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? इस सिलसिले में भी हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे क्या नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो है एक और ख़बर गर्दिश करी कि अब जो है नवाज़ शरीफ साहब के आने का जो शेड्यूल था, यानी उनके आने के ऊपर जो इस्तकबाल हो रहा था और जिस तरीके से वो इस्तकबाल हो रहा था कि 1 मिलियन लोग जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इस प्लान को भी तब्दील कर दिया गया है। और पार्टी के लोगों का ख्याल है कि इस प्लान को इस तरीके से तब्दील किया जाए कि अब एयरपोर्ट पे जो है वो कुछ जो है यानी जो पूरी जो पार्टी की कमान है वो लेने जाएंगी एयरपोर्ट पे नवाज़ शरीफ साहब को, और इसके अलावा कोई नहीं जाएगा और वो डायरेक्ट जो है वो जलसे में आएंगे। अब इसके अलावा जो है नाज़रीन, हम आपको ये भी इस ब्लॉग में बताएंगे कि आया नवाज़ शरीफ साहब चौथे वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये मशहूर है कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते ज़रूर हैं, शुरू में चलते हैं और उसके बाद जो है उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उनके कान भरते हैं, और वो कान भरने के सिलसिले में जो है बिल आखिर जो है आखिर में जो है वो नवाज़ शरीफ का जो तोपों का दहाना होता है वो GHQ की तरफ से होता है। और ये माजी में देख लिया गया कि जब भी इस किस्म की ये कार्रवाई शुरू होती है तो जो है उनकी मुद्दत हुकूमत जो है वो कम हो जाती है और बिलाखिर वो जो है बग़ैर मुद्दत पूरी किए हुए अपने घर को वापस चले जाते हैं। दफ़ा जो है नवाज़ शरीफ साहब ने अपना स्ट्रेटजी प्लान चेंज कर लिया है। उन्होंने ये बयानिया बनाया है इस वक्त कि मैं आते ही जो है सबसे पहले जो है जनरल बाजवा साहब की और जनरल फैज़ हमीद साहब की और इसके अलावा 4 जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अब आपको पता है वो जजेस की अगर हम बात करते हैं तो जजेस में जो है सर फहरिस्त एक जज जो इस वक्त सिटिंग जज हैं और उनका नाम है एजाजुल एहसन साहब। उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने ख़ास तौर पे नाम लेके ये बात कही है कि इनके ख़िलाफ़ भी मैं कार्रवाई करूँगा। और आपको पता है कि जो सीनियर तरीन जज हैं एजाजुल एहसन साहब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद, और लोगों का कहना यह है और सीनियर तरीन जज की हैसियत से अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी वही होंगे। अब लोगों का ये कहना है कि ये जो बयान आया है इस सिलसिले में जो है पार्टी के लोग खासे परेशान हैं। साहब ने अब जो है अदलिया और इसके अलावा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लिया है, और उनका बुनियादी यही इस वक्त जो है वो चीज़ जो है मुसलसल जो है वायरल हो रही है। उस वायरल क्लिप में ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो है ये दोनों जनरल्स ने और इसके अलावा कुछ जजेस ने जो है गलत फैसले करने के बाद मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इस सिलसिले में इन लोगों को कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, और इस सिलसिले में जो है मैं हर सूरत में जो है ये कार्रवाई करूंगा। तो ये मुसलसल क्लिप जो है वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे कल परसों से जो है जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जब से ये वायरल हो रहा है। ये पैदा होता है कि ये जो एहतसाब करने की बातें कर रहे हैं तो आया जब वो बरसर इक़्तिदार अगर होंगे तो ये एहतसाब करेंगे। अब सिलसिला ये है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद अगर आप ये करेंगे, सबसे पहली बात तो आप यहाँ आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इस तरीके से आपने अपना बयानिया चेंज कर दिया तो आपको कौन इलेक्शन लड़ने देगा। पार्टी के बहुत से लोगों ने इनको बार बार समझाने की कोशिश की और याद दिलाया है कि आपको याद होगा कि जब भी आपने इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया है तो आपकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना ही करना पड़ा है। और इस सिलसिले में बार बार पार्टी के लोगों ने इनको याद दिलाया है कि आपने देख लिया कि किस तरीके से जनरल मुशर्रफ के लिए जो है आपने ये सब चीज़ें की, और एक इदारे ने किसी हद तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन बिलाखिर इदारा जो है वो अपने, चाहे वो रिटायर्ड जनरल हो चाहे कोई हो, वो अपना दिफा ज़रूर करता है, और इसकी मिसाल सामने आ चुकी है। और इस सिलसिले में जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी जा चुकी है, आपको ये पता है। इस तरीके से जो है इस वजह से जो है जो पार्टी के लोग हैं वो इंतहाई
پریشان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کا بیانیہ آ گیا ہے، اور ابھی تو پاکستان وہ آئے نہیں ہے اور اس قسم کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے چلا دیا ہے۔ یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے یہ کہا کہ 2017 میں جو ہے جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرائی۔ اب اگر 2017 میں آپ نے حکومت جنرل باجوہ نے آپ کی گرائی تو آپ اس کا آپ احتساب کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ نے خود 2019 میں جو ہے ان کو ایکسٹینشن دی، اور ایکسٹینشن کے سلسلے میں باقاعدہ آپ نے میٹنگ بلا کے لنڈن میں سب لوگوں کو تاکید کی کہ آپ جا کے جو ہے وہاں جا کے جو ہے مکمل انکنڈیشنل جو ہے ان کی جنرل باجوہ کی حمایت کریں، اور اس سلسلے میں پھر جو ہے 2019 میں ان کو ایکسٹینشن دی گئی۔ اس طریقے سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2022 میں بھی جو ہے آپ نے جنرل باجوہ سے اپنی حکومت بنوائی اور پچھلی حکومت کو گرایا اور اپنے بھائی شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنوایا، تو اس سلسلے میں جو ہے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اب جنرل باجوہ کے خلاف ہیں، اور پچھلے ادوار میں ان کو آپ ایکسٹینشن بھی دیتے گئے رہے ہیں، تو اس لیے پارٹی کے لوگ انتہائی پریشان ہیں کہ یہ کس قسم کا بیانیہ آ گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور اس سلسلے میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب آپ بار بار جو ہے ان کی حمایت کرتے تھے اور ان کو ایکسٹینشن دیتے تھے تو اب یہ خلاف باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب ناظرین 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کے آنے کا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ 1 ملین جو ہیں لوگ جو ہے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کریں گے، اور اس استقبال کے ساتھ ان کو وہاں سے اپنے تمام راستے میں جھنڈی لگا کے جو ہے وہ مینار پاکستان پہنچائیں گے۔ لیکن اب اسٹریٹجی یہ چینج ہو گئی ہے، اور پارٹی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب ایئرپورٹ پہ جو ہے ہائی کمان جائے گی اور وہ نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گی، اور وہی لے کے جو ہے شام کے وقت جو ہے وہ مینار پاکستان لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ وہ اس طریقے سے اسٹیج سجے گا، لائٹیں لگیں گی جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے دھرنے کے موقع پہ یا تقریر کے موقع پہ مینار پاکستان میں یہ تمام چیزیں کرتے تھے۔ تو اب یہ اسٹریٹجی اب چینج ہو گئی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پلان چینج کیوں ہوا ہے؟ یہ جو پلان تھا کہ پہلے 1 ملین لوگ جو ہیں ایئرپورٹ پہ جائیں گے، استقبال کریں گے، یہ پلان اس لیے چینج ہوا ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی، کیونکہ اب جو ہے بہت سے ایم این اے ایم پی ایس سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی 30,000 آدمی لے کے آئے استقبال کے لیے، کوئی 15,000 لے کے آئے، کوئی 25,000 لے کے آئے، تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اور سنا یہ جا رہا ہے کہ تمام ایم پی ایس اور ایم این اے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ نفی میں سر ہلا دیا ہے، یعنی انکار کر دیا ہے کہ ہم اتنے بندے نہیں لا سکتے، کیونکہ اب جو ہے یہ لوگوں اور سامعین کا یہ کہنا ہے اور ناظرین کا یہ کہنا ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے 21 اکتوبر کو تو جب تک جو ہے پیٹرول کی قیمتیں تقریباً 400 کو ٹچ کریں گی، اس کے علاوہ چینی بھی کا بحران مسلسل چل رہا ہے، اس کے علاوہ بجلی کے بلز اور زیادہ اکتوبر نومبر میں آ جائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ گیس کا بحران اب مسلسل اور بڑھ رہا ہے، اس کی قیمتیں بھی ہائی ہوتی جا رہی ہیں، تو لوگوں کا اب یہ خیال ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے کی، اگر یہ پہلے آ جاتے تو کچھ اور صورتحال تھی، لیکن جو یہ لیٹ کر رہے ہیں اسی کے حساب سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، خاص طور پہ ایم این اے ایم پی ایس کے جتنے بھی علاقے ہیں ان علاقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی تو بیسیکلی جو سب سے زیادہ مہنگائی بڑھی ہے یہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں، جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کی حکومت میں جو ہے وہ انتہائی مہنگائی بڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بجلی کے بلز میں اسی کا تسلسل یہ چل رہا ہے، اور اب گیس کا بحران بھی جو ہے مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اس کی بھی قیمتیں جو ہے وہ ہائی ہونے جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں خبریں مسلسل یہ آ رہی ہیں کہ اگلے دنوں میں جو ہے گیس پہ جو ہے قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی، تو اس لیے جو ہے یہ پلان چینج کیا گیا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے لوگ کیوں ناراض ہیں، تو یہ بھی بہت سے حلقوں میں بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف سے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ وہ بار بار جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس بات پہ بھی بہت ناراض ہیں کہ وہ بہت سے پارٹی کے لوگ جو ہیں نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے، اس لیے بھی ناراض ہیں کیونکہ اب تو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے جو مہنگائی ہوئی ہے ان کے زمانے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو کسی بھی صورت میں جو ہے شہباز شریف صاحب کو نہیں لوگ بھولیں گے، اور جو ہے وہ مسلسل جو ہے اگر آئیں گے تو ظاہر ہے ان کے بھائی کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کے بھائی کی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو نواز شریف صاحب کے سے بھی اسی لیے ناراض
ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور وہ وجہ سامنے آ گئی ہے کہ کس قدر مہنگائی ہوئی ہے، عوام پہ کتنا بوجھ پڑا ہے۔ اب چاہے اس میں IMF کی کارروائی ہو یا جو بھی ہو، لیکن بات تو بسر اقتدار حکومت پہ ہی آتی ہے۔ 16 مہینے کی حکومت کو جو ہے لوگ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ صرف اس 16 مہینے کی حکومت کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہوئی۔ ادھر PTI کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ PTI نے ہمیشہ جو ہے اس طریقے سے اپنے سوشل میڈیا سے کیمپین چلائی، اور PDM کے خلاف بھی یہی چلائی، اور انہوں نے زیادہ تر یہ عندیہ دیا ہے اپنے ورکرز کو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے پرانے لوگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو آگے نہیں بڑھتے دیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ یہ پاکستان کو کبھی ترقی دے سکیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو PTI کا جو ہے ووٹ بینک کافی ہے۔ اب PTI کے ووٹ بینک کا جب اتنا زیادہ ہے، اور پچھلے 16 مہینے کی شہباز شریف کی حکومت کی یہ کارکردگی ہے، تو اب آپ خود بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے نون لیگ جو ہے اپنے آپ کو الیکشن میں جو ہے وہ اسٹینڈ کر سکے گی۔ ان تمام چیزوں نے مل کر جو ہے نواز شریف صاحب کے استقبال کو جو ہے وہ مشکل بنا دیا ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مشکل استقبال کے بعد جب وہ مینار پاکستان پہنچیں گے، اس کے بعد وہ کیا ڈیلیور کریں گے، کیا ان کا بیانیہ ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف واقعی پاکستان 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے اگلے ہفتے تک جو ہے کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں انہوں نے۔ اب بہت سے فیصلے ابھی باقی ہیں، اس میں بہت سے نواز شریف صاحب کے بھی فیصلے ہیں، ابھی نئی فائلیں کھلیں گی، اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں تو وہ کیا الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، اور اگر الیکشن لڑ کے وہ جیتیں گے تو کیا وہ اپنی حکومت بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔